6واں روزہ ہے رمضان شریف کا، اور سن ہجری کون سا ہے؟ انگریزی سن کون سا ہے؟ 2024 دیسی 2021 2080 2080 81 ہاں 76 والا ہاں 81 ہو گیا 2081 بکرمی. یہ بکرما ماہ چیت جو تھا ہندو تھا، اس سے یہ سن شروع ہوا تھا غالباً تاریخ میں جو لکھا ہے. خیر اب آپ یہ دن بتائیں بات کہ یہ ایک ورق مجھے ملا گرا ہوا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کرکٹ، اور یہ آدھا ورق کہ نہ جانے یہ کون سی جماعت ہے اور کس اردو کی کتاب کا ہے. تو یہ یہاں کرکٹ لکھی ہوئی ہے، اس کی یعنی کرکٹ کی شان میں نظم لکھی ہوئی، اور کرکٹ کے ساتھ آتا لفظ کیا تھا؟ کوڑا کرکٹ. اصل کیا لفظ تھا؟ کوڑا کرکٹ. تو کوڑا کرکٹ کہاں پھینکا جاتا ہے؟ روڑیے میں، گندے نالوں میں. تو انہوں نے کوڑا ہٹا دیا، کرکٹ دے دی، کیونکہ کوڑا مسلمان بن گیا ہے، کرکٹ اس کے ہاتھ میں ہے، تو کوڑا کرکٹ انہوں نے بنا دیا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر ہر کھیل حرام ہے سوائے 3 کے. اپنے بیوی بچوں سے کھیلنا مزاح، گھوڑے کے ساتھ کھیلنا یعنی جہاد کی نیت سے، اور نیزہ بازی، تیر اندازی، یا تیرنا، یا کشتی شرعی حدود کے اندر، یہ جائز ہے. اس کے علاوہ کوئی کھیل بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں. اب انہوں نے تو یہ کرکٹ کی پوری جناب نظم لکھ دی. کرکٹ کا ہے کھیل نرالا، اس کا ہر پل دیکھنے والا. 11 اس کے کھلاڑی کھیلتے ہیں جو باری باری، بیٹھے کرنا جسے بھی آیا، کھیل کے میدان پر وہ چھایا. رنز کرے جو سب سے زیادہ، کرکٹ کا ہے وہ شہزادہ. اور یہ کو لکھنے والا بھی پکا ہے حرام زادہ. جو گوں گند کو کرکٹ کو کہہ رہا ہے نرالا کھیل ہے، اور ہر پل اس کا دیکھنے والا ہے. اچھا، اندھا دھند جو چوکے مارے، اس پہ فدا سب چاند ستارے. نعوذ باللہ. یعنی اندھا دھند جو چوکے مارے تاں ہوندے نے یہو جہاں دیاں بڑھیاں دے وارے نیارے، جیڑا چوکے چھکے مارے اس پہ فدا سب چاند تارے، چاند ستارے. ٹپ ٹپ کرنے والا کھلاڑی، سب کی نگاہوں میں ہے اناڑی. سارے دیکھنا چاہیں چھکا، باؤلر رہ جائے ہکا بکا. زیر و زبر جو وکٹ اڑا دے، بیٹس مین کے چھکے چھڑا دے. لا حول ولا قوت. کرکٹ اصل میں کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ. کوڑا کرکٹ. تو کوڑے کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ روڑی پہ. اور یہ کہاں ہوتے ہیں؟ کرکٹ والے کہاں ہوتے ہیں؟ اور ملا کنجر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں پاکستانی ٹیم کو فتح اور برکت عطا فرما.
ملا کی بیٹی اسی کرکٹر کی عاشق ہوتی ہے، ملا نے دعا تو کرنی ہوتی، پیر دعا کرتا ہے، کیونکہ پیر کی بیٹی بھی کسی کرکٹر کی عاشق ہوگی تو عاشقوں کے لیے دعائیں تو پھر کرنی پڑتی ہیں نا۔ کرکٹ دیتی ہے شیطان لعنت یورپوں آئی، تائیوں کھیڑ دے سب بھائی مان لعنت یورپوں آئی۔ یہودی کیتا ایسا فن مسلا کفر نو بیٹھا مان، دوستی لگ گئی وچ میدان لعنت یورپوں آئی۔ مسلم جنگ کریندے سن، کفر دے بن گاٹے دیندے سن۔ خیر تو جتنا ہو سکے کرکٹ سے بچو، کوئی اور کھیل جو ہے وہ جائز حد تک آپ اس کو اپنا لیں، چڑی چھکا ہے یا اپنا یہ بال ہے وہ والی بال ہے، تو یہ ہمارا جو مول معاشرہ ہے نا، اب ایک کرکٹ کھیلنے والا جو ہے اس کو گاڑی انعام میں ملتی ہے، نئی گاڑی 0 میٹر، لیکن کبھی آپ کو ٹی وی کے اوپر حکومت کی طرف سے کسی صحیح عالم دین کو انعام دیتے سنا گیا؟ کسی صحیح حافظ قرآن کو انعام سے نوازا گیا ہو؟ تو یوں سمجھ لو کہ کنجر کنجر کی تعریف کرتا ہے، بندر بندر کو تعریف کرے گا، کنجر کنجر کی، اور مومن مومن کی۔ تو یہ سب یہودی منصوبہ ہے، اس لیے مسلمان آج زوال پذیر ہیں، جو مسلمانوں کے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں۔ زبان پہ کلمہ دل پہ کفر، زبان پہ کلمہ اور دل میں کافروں سے محبت ہے، اور دل میں دین سے نفرت ہے، دین والوں سے نفرت ہے۔ چلو اب ہم بات ختم کریں گے، آخر پہ ہم اپنے نام کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کون ہیں؟ مومن۔ سب سے پہلے ہم کون ہیں؟ کس کے مقابل؟ منافق کے مقابل۔ پھر ہم کون ہیں؟ کن کے مقابل؟ پھر ہمارا نام کیا ہے؟ محمدی۔ کن کے مقابل؟ پھر ہم کون ہیں؟ سنی۔ کن کے مقابل؟ اور پھر ہم کون ہیں؟ حنفی۔ کن کے مقابل ہے؟ اور شافعی مالکی کون ہے؟ کیونکہ عقیدے میں سنی ہے۔ پھر ہم کون ہیں؟ یہ کیسے ہیں؟ مکتبہ فکر ہمارا۔ پھر ہم کون ہیں؟ ہاں، یہ کن کے مقابل؟ چشتی قادری۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے سلسلے ہیں 4 روحانیت کے، اولیاء کے۔ تو جو چشتی ہے وہ چشتی سلسلے میں مرید ہے، جو قادری ہے وہ قادری سلسلے میں، تو یہ روحانیت کے 4 سلسلے ہیں۔ پھر ہم کون ہیں؟ یہ کن کے مقابل میں؟ ملک کے مقابلے میں۔ ہم پاکستانی ہیں سعودی کے مقابلے میں، شام کے مقابلے، عراق کے مقابلے میں۔ کون ہے ہم؟ پاکستانی۔ پاکستانی تقابل ہمارا ملک کے حوالے سے۔ پھر ہم کون ہیں؟ پنجابی۔ کن کے مقابلے میں؟ پٹھان، سندھی، بلوچی کے مقابلے میں۔ ہم کون ہیں؟ پنجابی۔ یہ ہمارے نام کا تعارف اور تقابل ہے۔ تو نعرہ تکبیر کن کے مقابل ہے؟ کافروں کے۔ نعرہ رسالت کے مقابل ہے منکرین ختم نبوت کے۔ نعرہ تحقیق کن کے مقابل ہے؟ شیعوں کے جو صحابہ کے منکر ہیں۔ نعرہ حیدری کن کے مقابل ہے؟
خارجیوں کے. نعرہ غوثیہ کن کے مقابل ہے؟ منکرین اولیاء کے. منکرین اولیاء کے مقابلے میں نعرہ غوثیہ. سمجھ آ گئی؟ نعرہ تکبیر یہ توحید ہے. یہ کیا ہے؟ توحید ہے. اور نعرہ رسالت یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، عظمت رسالت ہے. اور نعرہ تحقیق یہ سنیت ہے، شریعت کے یہ سنیت ہے. اور نعرہ حیدری یہ ذوق ہے، یعنی سلسلہ طریقت میں مولا علی شیر خدا ہمارے پیشوا ہیں. نعرہ تحقیق شریعت ہے اور نعرہ حیدری طریقت ہے. کیا؟ یعنی روحانیت کے جو سلسلے ہیں ہمارے. اور نعرہ غوثیہ یہ عظمت اولیاء کا نشان ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ نام کا اور نعرے کا تقابل ہم نے آج سمجھا. چھٹے روزے کے دن بروز اتوار. تو یہاں ہم بات ختم کر رہے ہیں. آخر پہ ہم ایک شعر پڑھیں گے. بس سیدھے ہو بیٹھو، سیدھے سیدھے بیٹھو، سیدھے. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہمارے بدلے جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی بشارت پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کو معافی عطا فرمائے اور ہمیں خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے. بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. ہم سب کو بالخصوص ہمارے آل سنت و جماعت کے جو مخلصین مومنین اس دنیا سے چلے گئے مرد و عورت، اللہ تعالیٰ اس مبارک ماہ کا صدقہ ان سب کو مغفرت کاملہ اور درجات عالیہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے اور فتنہ دجال سے اپنی پناہ عطا فرمائے. آپ سب کو اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں پیارے محبوب کے سچے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.